السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8-9 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں قسموں سے متعلق احکام دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ قسمیں ہوتی ہیں جو کوئی عہد ہوتا ہے، جو معقول ہوتا ہے، جس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، جس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، قسم دیتے ہیں۔ ایک وہ قسمیں ہوتی ہیں جو بے مقصد فضول قسم کی قسمیں، جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور بالکل وہ فضول ہوتی۔ اس سے انسان کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، دیکھنے والے کے اوپر بھی اس کا کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا۔ تو منع کیا گیا ہے اس طرح کی قسموں سے، لیکن اب احکام بھی دینے کہ اگر کوئی اس طرح کی قسمیں اٹھاتا ہے تو پھر اس کے متعلق حکم کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، یعنی اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ کس پر؟ کہتا ہے باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر۔ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ فضول قسمیں، بے مقصد، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ اٹھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں قسمیں بات بات پر۔ تو کہتا ہے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے چیز ناپسندیدہ، یہ کرنی نہیں چاہیے اس طرح سے۔ جہاں پر کوئی ضرورت ہو قسم کی، حلف کی، تو ٹھیک ہے، وہاں پر اٹھانا چاہیے، جیسے عدالتوں کے اندر ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی ایسا سیریس میٹر ہے جس کے اوپر ضروری ہو گیا ہے قسم دینا یا حلف دینا، تو ٹھیک ہے، اب دیں۔ لیکن بات بات پر یہ جو فضول قسم کی قسمیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بعد میں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ فتوے لیتے پھرتے ہیں یہ مذہبی پیشواؤں سے، مفتیان سے، اور وہ پھر ان کو اور زیادہ پیچیدگی میں، اور زیادہ مصائب میں پھر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے منع کیا گیا کہ اس طرح کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اور آگے کہتا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ تمہیں پکڑتا ہے، وہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ وہ تمہیں پکڑتا ہے یعنی وہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ کس پر؟ کہتا ہے بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ان قسموں پر جو تم نے مضبوط باندھی، جو تم نے بڑی پکی قسم کی جو قسمیں باندھی ہیں، اٹھائی ہیں، حلف دیے ہیں، عہد کیا ہے، اس کے اوپر تمہیں ضرور پکڑے گا۔ اللہ پکڑے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اس دنیا میں جہاں بھی اللہ کا نظام رائج ہوگا، ان کو پکڑا جائے گا، ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔ وہ قابل گرفت ہوں گے، قابل سزا ہوں گے کہ انہوں نے یہ اس طرح سے کیوں اپنی بدعہدی کی، کیوں اپنے وعدوں کے خلاف کیا، کیوں ایسی جھوٹی قسمیں اٹھائی تو پھر اس قسم کو پورا کیوں نہیں کیا، یہ اس کے معنی۔ تو وہ قسمیں جو مضبوط قسمیں باندھی ہیں، ان پر مواخذہ ہوگا۔ اب وہ قسم اگر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کا کفارہ بھی بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا کفارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے پوری ڈیٹیل بتا رہا ہے کفارے کی۔ کہتا ہے اطعام 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اگر کوئی مضبوط قسم اٹھائی ہے اور اس کو توڑ دیا ہے تو پھر 10 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کھانا کس نوعیت کا ہو، کس حیثیت کا ہو، کس طرح کا ہو۔ اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے من اوسطی، اوسط درجے کا ہو، ایوریج درجے کا، نہ بہت زیادہ وہ قیمتی کھانا ہو، نہ بہت زیادہ کوئی ایسا ہو کہ بالکل ہی ناقص ہو، اس طرح سے نہیں، اوسط درجے کا۔ اور پھر اس کا معیار بتایا کہ وہ کون سا اوسط درجہ ہے، آگے بتاتا ہے، کہتا ہے
ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو جو کھلاتے ہو نا اوسط درجے کا کھانا، وہ اوسط درجے کا کھانا ان کو بھی کھلاؤ۔ تو اب معیار سیٹ کر دیا کہ یہ جو ایوریج یا اوسط درجے کا جو کھانا ہے وہ ہے جو تم اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، وہی کھانا کفارے میں ان 10 مساکین کو کھلانا ہے۔ اب یہ دیکھیں، کہتے ہیں نا قرآن جب کوئی بات کرتا ہے یا حکم دیتا ہے تو اس کی وضاحت نہیں ہوتی، وضاحت تو تفاسیر میں ملتی ہے یا وہ روایات میں ملتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ جو بھی حکم دے رہا ہے ساتھ ساتھ وضاحت کر رہا ہے، ایون کھانے تک کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کیا ڈیٹیل چاہیے۔ اور آگے کہتا ہے کہ او کسوتہم، یا ان 10 مساکین کو کپڑے پہنانا۔ یہ ایک دوسری اب قسم، پہلے تو کھانے کی بات ہوگی نا کفارہ کے لحاظ سے، اب کفارہ کے لحاظ سے اب دوسری بات کر رہا ہے ان کے کھانے کی، یہ اب دوسری بات ہو رہی ہے کہ او کسوتہم، کہ یا ان 10 مساکین کو کپڑے پہنانا، یعنی یا ان کو 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانا ہے۔ اب یہ دوسرا ایک بات ہوگی۔ تیسری بات کہتا ہے او تحریر رقبۃ، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے، کیا مطلب؟ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب یہاں پر اب غلامی کا قانون خود قرآن نے ختم کر دیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تحریر رقبۃ کیا ہے؟ کوئی بھی آج کسی قرض میں پھنسا ہو اس کا قرض ادا کر دیا جائے، کسی کا کوئی تاوان دینا ہے، تاوان دے کر کوئی چھڑوانا ہے، وہ اس کا تاوان دے دیا جائے، کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ بھی غلامی کی اقسام ہے، کیونکہ نظام نہیں ہے نا قرآن کا جس میں ہر انسان کو ضروریات زندگی بر وقت عزت کے ساتھ ضرورت کے مطابق ملے، تو وہ نظام نہیں ہے، اور ایز اے رائٹ ملے، وہ نظام ہی نہیں ہے۔ تو اس غیر منصفانہ نظام کے اندر، اس ظلم کے نظام کے اندر، تو پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس گنجائش ہے تو ان کے لیے پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ غلام آزاد کرو، کوئی بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کا قرض ادا کرو، کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کے اوپر کو خرچ کر کے اس کو اس کی مصیبت سے نجات دلاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، او تحریر رقبۃ کے اندر۔ اور آگے الفاظ ہیں، کہتا ہے فمن لم یجد، پھر جو شخص ایسا کرنے کو نہ پائے، ظاہر ایسے بھی تو حالات ہو سکتے ہیں کہ نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ وہ 10 مساکین کو کپڑے پہنا سکتا ہو، نہ وہ کسی غلام کو آزاد کر سکتا ہو، یہ 3 چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں نا۔ تو اگر وہ جو شخص ایسا کچھ کرنے کو نہ پائے تو پھر کیا ہے؟ پھر اب چوتھی صورت بتا رہا ہے کفارہ کی، کہتا ہے فصیام ثلاثۃ ایام، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن صیام کرنا ہے، 3 دن صیام کرنا ہے۔ یہ صیام کیا ہوتا ہے؟ ضبط نفس کرنا، سیلف کنٹرول۔ تو یہ ایک قسم کی تربیت ہے کہ آئندہ ایسی غلطی سے بچا جائے۔ اگر اس نے اپنی قسم توڑی ہے تو اپنے نفس کو اس حد تک کنٹرول کرنا، اپنے نفس کی اس حد تک تربیت کرنا کہ آئندہ کے بعد وہ اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ تو صیام کے اندر یہ چیز ہے، اپنے آپ کو روک لینا، ضبط نفس کرنا، سیلف کنٹرول کرنا، کسی ضابطے کا پابند بنانا۔ تو اس کے لیے پھر تربیت حاصل کرنا۔ اگر نظام ہو کہیں اللہ کے قانون کا کسی ریاست کے اندر، تو وہاں پر ایسے تربیتی ادارے قائم کیے جائیں گے جہاں صیام کا یہ عمل کرایا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے
جیسے ہی کلاس کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ایک الگ گروپ بنا کے ان کو وہ جو سلیبس ہے ریوائز کرایا جاتا ہے، دوبارہ سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، دوبارہ سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی باقی جو کامیاب جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے برابر آ جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی ڈرائیونگ لائسنس کا حامل کو بار بار غلطی کر رہا ہے تو اس کا لائسنس منسوخ کر کے پھر اس کو کسی اسکول میں داخل کر دینا جہاں پر اس کو اخلاقی تربیت دی جائے، ذہنی تربیت دی جائے، جہاں پہ اس کو قانون ضابطوں کا پابند بنانے کی تربیت دی جائے کہ دوبارہ وہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کوئی ریچولز نہیں ہے قرآن کے اندر، یہ انسانوں کی بہتری کا نظام پیش کرتا ہے۔ وہ خالی بھوک کاٹنے سے نہیں ہوگا، وہ تربیت سے ہوگا۔ تو سیام کے اندر ہے ہی تربیت، ٹریننگ، تربیت کس چیز کی؟ سیلف کنٹرول کی، کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، اپنے آپ کو قانون کا اس حد تک پابند بنایا جائے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو۔ تو یہ چیز ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، اس سطح کا بنا لینا۔ اس کے لیے اپنے اوپر کچھ چیزیں یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزوں کی پابندی کر لینا، اپنی غلطیوں کو چھوڑ دینا، ضبط نفس کرنا، یہ ساری اس سیام کے اندر آ جاتا ہے۔ تو 3 دن کا یہ کورس بتا رہا ہے قرآن، 3 دن یہ کورس کرو یہ سیام کا، تاکہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، تمہاری اس حد تک تربیت ہو جائے 3 دنوں میں کہ تم دوبارہ ایسی غلطی نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، قسمیں نہ توڑو۔ جو بھی اس نے کوئی غلطی کی ہے کفارے کے طور پر، اس کے لیے قرآن بتا رہا ہے۔ تو تیسری جو شکل ہے کفارے کی وہ یہ سیام ہے، جس کے پاس پیچھے جو 3 چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کہ نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے 10 مساکین کو، نہ وہ 10 مساکین کو کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ وہ کسی غلام کو، کسی مجبور کو اس کی مجبوری سے رہائی دلا سکتا ہے۔ تو وہ پھر 3 دن کا سیام کرے۔ یہ 3 دن کا کورس بتا رہا ہے سیام کا، تاکہ اس حد تک تربیت ہو جائے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ اور آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ یہ جو 4 شکلیں بتائی ہیں نا یہاں پر قرآن نے، میں نے اپنی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر یہ نمبر لگا کر بتایا ہے ٹرانسلیشن کے اندر، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ 4 قسمیں ہیں کفارہ کی۔ کہتا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اور آگے کہتا ہے اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ۔ یہ عام لفظ بولتے ہیں ہم کہ حلف اٹھاؤ، یہ اسمبلی میں بھی جب وہ جاتے ہیں تو ان سے حلف لیا جاتا ہے، عدالت میں بھی گواہوں سے حلف لیا جاتا ہے، یہ حلف ہم بولتے ہیں۔ جب تم حلف اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یعنی جب حلف اٹھانا ہے تو اس وقت دل میں کوئی بدنیتی نہ ہو کہ چلو ایک دفعہ تو مجبوری ہے میں یہ حلف اٹھا لوں یا قسم اٹھا لوں دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے، بعد میں دیکھا جائے گا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دل کے اندر ایسی بدنیتی آنی ہی نہیں چاہیے۔ حلف اسی وقت اٹھانا ہے جب آپ ڈٹرمنٹ ہو جائیں، جس بات کا بھی حلف اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر آپ ڈٹرمن ہو جائیں، ڈٹرمنٹ کہ یہ جو میں حلف اٹھا رہا ہوں یہ صحیح ہے اور اسی کے مطابق میں کروں گا، تو پھر حلف اٹھانا چاہیے، ادروائز حلف نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس لیے کہتا ہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، جو بھی تم حلف اٹھاتے ہو اس کی حفاظت کیا کرو۔ یہاں ہماری قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جو بھی حلف اٹھاتے ہیں
ہمارے جو منسٹرز ہوتے ہیں یا ہماری جو اس سے بھی اوپر پرائم منسٹر یا تو یہ اسی حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. جو ججز بنائے جاتے ہیں ان سے جو حلف لیا جاتا ہے، جب وہ عدالتوں کے اندر جج لگ جاتے ہیں، اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے اسی حلف کے خلاف وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر دیکھ لیں ہم کس حالات کو پہنچ گئے ہیں. کیا حالت ہوگی ہمارے ملک و قوم کی، کیا ہماری حیثیت رہ گئی، ہمارا کوئی سیاسی نظام جو ہے وہ مضبوط نہیں رہا. ہمارے ملک میں انتشار ہی انتشار ہے، فساد ہی فساد ہے، لڑائی جھگڑا، عدم برداشت، عدم مساوات، مہنگائی، بد تہذیبی، بد کلامی، یہ ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں. معاشی تباہی بھی ہے، اخلاقی تباہی بھی ہے. ادارے دیکھیں تو وہاں پر ان کی اخلاقیات بالکل تباہ ہو چکی. کسی ادارے کے اندر قانون ضابطے کے مطابق کام ہو ہی نہیں رہا. جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، بربادی کر رہے ہیں اس ملک و قوم کی. اپنے حلف کی خلاف ورزی، قرآن بتا رہا ہے کہ تم اپنی قسموں کی، اپنے حلف کی حفاظت کیا کرو. تو سب سے زیادہ اس کی خلاف ورزی کرنے والی ہماری قوم ہے، ہم پاکستانی. اس کے بعد کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، کھول کھول کر، واضح کر کے. یہ بیان ہوتا ہے واضح کر کے، واضح کوئی چیز کھول کر بیان کر دی جائے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے، اس کے اندر کوئی ایمبیگیوٹی نہ رہے. اس طرح اس کو بیان کر دیا جائے. وہ کہتا ہے ہم تو اس طرح اپنی آیات کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ کھول کھول کر ہو رہی ہے نا بیان. کس طرح قسم کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، کس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ جو فضول قسمیں ہیں اور وہ جو ضروری قسمیں ہیں. پھر ضروری قسموں کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے، کفارے کی پھر کیا شکلیں ہیں، ساری ہر چیز واضح کر کے بیان کر رہا ہے. اس لیے اس کو کہتا ہے بین، کذالک یبین. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے آیات بیان کرتا ہے کھول کر. آگے کہتا ہے آیت کے آخر میں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. کیا مطلب؟ تمہاری کوششیں بھرپور پھل لائیں. شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور منہ پہ ہاتھ مار لیا، نہیں. تاکہ تمہاری کوششیں بھرپور پھل لائیں، بھرپور نتائج پیدا کریں. یہ ہوتا ہے شکر. وہ تو پھر اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب آپ ہر کام کو اس کے قاعدہ قانون کے مطابق کریں گے تو تبھی وہ رزلٹ پیدا ہوں گے نا جو فروٹفل ہوں گے. ادروائز اگر کوئی بھی کام آپ قاعدہ قانون کے مطابق نہیں کرتے، بس ایسے ہی دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، قسمیں بھی اٹھاتے ہیں وہ بھی جھوٹی، حلف اٹھاتے ہیں وہ بھی جھوٹے، ان کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر شکر نہیں ہو سکتا. پھر تمہاری کوئی بھی کوشش بھرپور نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ پھل پھول نہیں لا سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی وہ کوشش. یہ ہے قرآن کی تعلیم، قرآن کریم کا اصول. ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.